بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 116، آیت نمبر ہے 113 اور 114۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ لیسوا سواء، وہ سارے کے سارے برابر نہیں ہیں۔ کون؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب۔ اہل کتاب سارے برے نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے امتن، ایک جماعت، قائمتن، جو حق پہ کھڑی ہے، یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کو تلاوت کرتی ہیں، آناء اللیل، رات کو، تو رات کے وقت وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ بھی کرتے ہیں، یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، ویأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کرتے ہیں، واولئک من الصالحین، یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ پیچھے بات اہل کتاب کی ہوئی تھی کہ اہل کتاب پر اللہ کا عذاب رہے گا، اور اہل کتاب کے دلوں میں حرص، ہوس، لالچ یہ رہے گی۔ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے لیسوا سواء، اہل کتاب سارے برابر نہیں ہیں، ان میں سے کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ نیک بھی ہے۔ کون نیک ہیں؟ ان کی خصوصیات کیا ہے؟ فرمایا امۃ قائمہ، ان میں سے ایک لوگ وہ حق کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، یتلون آیات اللہ، آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، رات کے پہلو میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو بہت سارے اہل کتاب تھے، ان میں سے پہلے نمبر پر تو وہ اہل کتاب تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح وہ عیسائیوں میں نجاشی تھا، مسلمان ہو گیا۔ اچھا، یہ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے نا، تو ان کے بارے میں وہ جو یہود تھے پیچھے، یا وہ جو عیسائی تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، انہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا، یہ ہمارے ساتھی تھے لیکن یہ اپنے ایمان کے کمزور نکلے، اپنے ضمیر کا سودا کر لیا انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا اور مسلمان ہو گئے۔ جس طرح آج کل ہمارے ہاں بھی یہ چلتا ہے، کوئی اس کو ضمیر کی آواز کہتا ہے، کوئی ضمیر بیچنا کہتا ہے۔ تو یہودی جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان کے بارے میں کہتے تھے کہ انہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا، اپنا دین چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں اس آیت میں ان کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کہتے ہو انہوں نے ضمیر بیچا، یہ امۃ قائمہ ہے، یہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، ضمیر بیچنے والے نہیں ہیں، یہ تو یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیات کو پڑھنے والے لوگ ہیں، آناء اللیل، پھر رات کو پڑھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ ان کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، وہ رات کے پہلو میں خشوع خضوع کرنے والے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، تم کہتے انہوں نے ضمیر بیچ دیا،
یہ اللہ کی آیات کو بیچنے والے نہیں ہیں، تم بیچنے والے ہو۔ تورات کا سودا تم نے کیا ہے، حق کو مٹایا تم نے، حق کو بدلا تم نے، تم بدلنے والے ہو۔ یہ مسلمان جو ہونے والے یہود ہیں یہ بدلنے والے نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں 3 چیزیں ہیں، ایک امت قائمہ، حق کے ساتھ کھڑے رہنا، دوسرا اللہ کی آیات کو پڑھنا، تیسرا سجدہ کرنا۔ قرآن اور سجدہ اللہ کا محبوب ترین عمل ہے۔ اور پھر قرآن سے مراد آنا اللیل، رات کا قرآن۔ ایک تو ہوتا ہے عام روٹین میں دن میں پڑھنا، ایک ہے رات کے پچھلے پہر اٹھنا، یعنی قیام اللیل میں، یعنی تہجد کی نماز جس کو ہم کہتے ہیں۔ تہجد اور قرآن، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج غروب ہو گیا، رات ہو گئی، اس کے بعد رات کے پہلوں میں جا کے قرآن پڑھنا، یہ بڑا اجر کا کام ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر آدمی رات کا پہلو ہو، تہجد کی نماز ہو یا قیام اللیل ہو، قرآن پڑھ رہا ہو اور قرآن پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو آ جائے، یہ اس سے بھی زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ اور یہ وہ کام کرتے تھے، یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کا خوف طاری ہو گیا، اللہ کے سجدے میں چلے گئے، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ تو یہ وہ لوگ کام کرنے والے، اور یہ بڑا اہم کام ہے اور بڑا ضروری کام ہے۔ ایک حدیث میں ہے، دیکھیں یہ کام کرنا چاہیے۔ آج کل تو ویسے راتیں لمبی ہو گئی ہیں بہت، پہلے چلو سردیوں گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اب تو راتیں لمبی ہو گئی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ کم از کم رات کی نماز میں، یعنی تہجد کی نماز میں، قیام اللیل میں 10 آیات قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غافلین میں سے نکال دیتے ہیں۔ جو غافلین کا اللہ تعالیٰ کے پاس رجسٹر ہے نا، اللہ تعالیٰ اس میں سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ 10 آیات، یعنی آسان لفظوں میں 2 رکھتے ہیں، کم از کم 2 رکھتے ہیں، اور زیادہ دیر بھی نہیں لگتی۔ آپ اذان سے 15 منٹ پہلے اٹھیں، 2 رکھتے بندہ پڑھ لیتا آسانی کے ساتھ، اور اگر وتر ہو تو ساتھ وتر پڑھ لیں۔ تو جو بندہ رات کی نماز 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اب نماز بھی ہوگی، سجدہ بھی ہو گیا، قرآن بھی ہو گیا، ایک رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی ہیں، تو یعنی کم از کم 2 رکعتیں ہیں، تو 2 رکعتیں پڑھ لیں، قرآن کے 10 آیتیں بھی ہو گئیں، غافلین میں سے بھی نکل گئے، قرآن بھی پڑھ لیا اور سجدہ بھی کر لیا، سارے کام بھی ہو گئے۔ تو کم از کم، اب راتیں لمبی ہیں، ہمیں یہ روٹین بنانی چاہیے، اذان سے پہلے 10-15 منٹ پہلے اٹھیں، 2 رکعتیں بندہ پڑھ سکتا ہے، زیادہ پڑھنی چاہیے لیکن کم از کم 2 تو ضرور ہونا۔ تو فرمایا جو بندہ 10 آیات پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غافلین میں سے نکال دیتا ہے۔ اور پھر قرآن جس طرح صحابہ کرام، دیکھیں دعائیں ہم بھی مانگتے ہیں، دعائیں صحابہ کرام بھی مانگتے تھے، ہماری دعاؤں میں اور ان کی دعاؤں میں فرق کیا تھا؟ وہ دعا مانگتے تھے، قرآن کو پڑھا، سامنے رکھ لیا، پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کی رحمت کی آیات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسا کرتے تھے، رحمت کی آیات آئی وہیں پہ رکے، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگ لی، پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ عذاب کی آیات آئی وہیں پر رکے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگ لی۔ رزق کی آیات آئیں وہیں پر رکے، اللہ تعالیٰ سے رزق مانگ لیا۔ یہ دعا کا بھی ایک بہترین طریقہ ہے۔ اور پھر قرآن پڑھتے پڑھتے بندے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ جو حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آنسو کا قطرہ ایک نکل آئے آنکھوں سے، اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر سجدے میں پڑھ کر نکل آئیں تو پھر یہ اس سے بھی افضل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیات اللیل آناء اللیل، آیات اللہ آناء اللیل، اللہ کی آیات کو پڑھنا رات کے وقت، وہم یسجدون، اور پھر سجدے میں ساتھ اللہ کا خوف آیا اور بندے نے سجدہ کر دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف بیان کیا ہے۔ تو پہلے نمبر پر وہ لوگ یہاں مراد ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، دوسرے نمبر پر وہ لوگ مراد ہیں جو نبوت سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ لیکن اب یہ بھی سوال ذہن میں آتا نا، ایک بندہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان تو 40 سال کی عمر کے بعد کیا، جو اس سے پہلے فوت ہو گئے، کیا وہ سارے جہنمی ہیں؟ یہ اس کا جواب ہے یہاں پہ، وہ سارے جہنمی نہیں ہیں۔ اگر ان میں سے وہ لوگ، اگر یہود تھے مثال کے طور پر، تو وہ تورات کو ماننے والے تھے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے، اللہ کی احکامات پہ عمل کرتے تھے، وہ جنت میں جائیں گے، وہ جہنمی نہیں ہیں۔ اگر عیسائی تھے تو انجیل کو ماننے والے ہوں گے۔ اگر مکہ میں اکثر لوگ مشرک تھے، لیکن اگر مکہ والوں میں ایسے لوگ تھے جو اللہ کو موحد سمجھتے تھے، توحید پر ان کا ایمان تھا اور اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، ایسے لوگ یقیناً وہ جہنمی نہیں ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ تو وہ لوگ جو حق کے ساتھ کھڑے رہے، اللہ کی آیات پڑھتے رہے اور سجدہ کرتے رہے، ایسے لوگ اہل کتاب میں سے
یا مشرکین میں سے جو نبوت سے پہلے لوگ تھے ان میں سے وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا یؤمنون باللہ، آگے یہ ان کے اور اوصاف ہیں۔ پچھلی آیت میں تھا کہ وہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، یہاں پہ فرمایا یؤمنون باللہ، اللہ پر ان کا ایمان تھا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان تھا، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بات پھر وہی آ گئی، عمل بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ یہ تقریباً تیسری مرتبہ آ چکا ہے، عمل بالمعروف نہی عن المنکر۔ ویسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، مقابلہ بازی کرتے ہیں، یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ تو صالحین میں سے ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ یہ سارے کام کرنے ضروری ہے۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا شمار نیک لوگوں میں ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں، لوگوں کے ہاں نہیں۔ لوگوں کے ہاں نیک بننے کے لیے تو کچھ اور کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہاں یہ دو آیتیں نوٹ کر لیں، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، رات کے پہلوں میں قرآن پڑھنا، سجدہ کرنا، اللہ پر ایمان ہو، یوم آخرت پر ایمان ہو، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور پھر نیکی کے کاموں میں سبقت کرنا۔ جس کے اندر یہ چیزیں ہیں، وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہ لوگ صالحین میں سے ہیں۔ اور یہ چیزیں اسی وقت انسان کو حاصل ہوتی ہیں جب صالحین کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے، جب دوستی یاری نیک لوگوں کے ساتھ لگائی جائے تو پھر بندہ نیک ہو جاتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے دوستی یاری بندہ برے لوگوں کے ساتھ لگائے اور بندہ کہے میں بڑا نیک ہو گیا ہوں، ایسا بہت مشکل ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا کام ہے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، تہجد پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھیں کہ تہجد پڑھنا شروع کر دیں، نمازی لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں کہ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اب آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو نمازیں ہی نہیں پڑھتے، تو دل میں خیال آتا ہے یار یہ بھی تو نہیں نہ پڑھتے، تو میں بھی نہ پڑھوں تو کیا ہوگا۔ لیکن اگر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جو ایک بھی نماز مس نہیں کرتے، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو بندہ جماعت چھوڑ دینا تو دل میں خیال آتا ہے یار وہ تو سارے پڑھ رہے ہیں، میں نہیں پڑھ رہا۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں، صالحین کی صحبت ضروری ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے بارے میں جاننا ہو نا کہ وہ کیسا ہے، تو عرب لوگ کہتے ہیں کہ اس بندے کو نہ دیکھو، اس کے دوستوں یاروں کو دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا بندہ کیسا ہے۔ اگر اس کے دوست یار اچھے ہیں تو سمجھ لو بندہ اچھا ہے، اگر اس کے دوست یار اچھے نہیں ہیں تو سمجھ لو بندہ اچھا نہیں ہے۔ عرب لوگ بندے کی پہچان ایسے کرتے تھے، دوستوں کے ساتھ بندے کی جو ہے وہ پہچان کرتے تھے۔ تو بہرحال اس میں ایک جو اہم چیز ہے وہ ہے وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں مسابقہ کرنا۔ یہ شاید آج کے دور میں آپ کو نہ ملے، الا ماشاء اللہ بہت کم ملتا ہے، لیکن صحابہ کرام کی یہ روٹین تھی، وہ نیکیوں میں مسابقہ کرتے تھے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، خرچ کرنے میں وہ مسابقہ کرتے تھے۔ وہ گھر کا سارا سامان اٹھا لایا، آپ لوگ جانتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آدھا سامان اٹھا لایا، کہا آج میں جیت جاؤں گا۔ دیکھا ابوبکر کا سامان تھوڑا ہے، کہا آج تو میں جیت گیا نا، میں سامان زیادہ لایا ہوں۔ لیکن بعد میں چلا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر کا سارا سامان ہی لے آئے تھے، کہا عمر تو آدھا سامان لے کر آیا، میرے گھر میں جو تھا میں سارا لے آیا۔ تو وہ مسابقہ کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ وہ جو پھر مشہور حدیث ہے امیر صحابہ کرام غریب صحابہ کرام، اور غریب صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ امیر صحابہ کرام ہم سے آگے بڑھ گئے۔ پوچھا کیسے بڑھ گئے؟ کہا یہ خرچ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ اللہ اکبر، تو تم بھی آگے بڑھ جاؤ گے نیکیوں میں۔ وہ غریب صحابہ کرام نے یہ وظیفہ شروع کر دیا ہر نماز کے بعد۔ جب امیر صحابہ کو پتہ چلا انہوں نے بھی کرنا شروع کر دی۔ اب وہ غریب صحابہ کرام پھر نبی علیہ السلام کے پاس گئے، اللہ کے رسول اب یہ امیر صحابہ نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ فرمایا ذالک فضل اللہ، پھر تو یہ اللہ کا فضل ہے، میں کیا کر سکتا۔ اب وہ بھی نیکی کے کام کر رہے، تو وہ مسابقہ کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے اچھا میں نے نماز پڑھ لی ٹھیک ہے، نہیں، وہ کہتے تھے نیکی میں میں نے دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، میں نے مسابقہ کرنا ہے۔ اور یہ چیزیں ان سے نبی علیہ السلام کرواتے تھے، پوچھتے تھے آپ باقاعدہ۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، پوچھا ہاں بھائی آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ نفلی روزے کی بات تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول میں نے رکھا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا آج مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ فرمایا نماز پڑھنے جب آ رہا تھا عبد الرحمن بن عوف بیمار تھے، میں ان سے پوچھ کر آیا ہوں، یعنی مریض کی عیادت بھی کی۔ فرمایا سائل کو یعنی کسی غریب پر خرچ کس نے کیا ہے، کسی مسکین پر خرچ کس نے کیا ہے؟ فرمایا جب میں آ رہا تھا ایک سائل ملا تھا، میں نے اس کو دیا بھی تھا، خرچ بھی کیا۔ اب یہ فجر کی نماز کا ٹائم ہے، سارا دن ابھی باقی ہے۔ اب فجر کی نماز کے بعد پوچھ رہے ہیں، یہ تھوڑے سے وقت میں، تو جو آپ پوچھتے جا رہے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ فرماتے جا رہے ہیں میں نے کیا ہے۔
میں ابو بکر تیرے لیے جنت ہے۔ تو ایسے نہیں ان لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں ملی، پیچھے ان کے ایک عمل تھا، ایک مسابقہ تھا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا تھا۔ تو یہ چیز جب انسان کے اندر آتی ہے، پھر انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، پھر انسان یہ نہیں دیکھتا اس نے کیا کیا، کہتا اس سے بہتر میں نے کرنا ہے، دوسرے سے بہتر میں نے کرنا ہے۔ تو وہ بہتر کی لاج میں نیکیاں زیادہ کرتے تھے، اور اسی لیے انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جنت کی خوشخبری تھی۔ اور یہ چیزیں ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اور یسارعون فی الخیرات، تو یہ صفت ہے نیک لوگوں کی، یعنی یہ ضروری ہے، نیک لوگوں کے اوصاف میں یہ چیز شامل ہے۔ اور یسارعون فی الخیرات، نیکی کرتے نہیں ہیں، یہاں پھر فی الخیرات ہے، یہ بھی بات ایک نقطے کی ہے۔ ایک ہوتا ہے وَيُسَارِعُونَ إِلَى الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کی طرف جلدی نہیں کرتے، نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، ایک بندہ کہتا ہے اچھا یار میں نیکی کر لوں گا، اچھا نیکی کرتے ہیں، اگر الہ ہوتا تو پھر اس کا ترجمہ مفہوم یہ ہونا تھا چلو ٹھیک ہے نیکی، وہ ہم جس طرح ہم کہتے ہیں یار میں نیکی کر لوں گا، اللہ توفیق دے گا نیکی کر لوں۔ یہاں فی ہے میں، یعنی رہتے وہ نیکیوں کے اندر ہی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کرنا، ایک ہے کر رہے ہیں، نیکیوں کے اندر رہ کر وہ مسابقہ کرتے ہیں۔ ایک ہے باہر سے نیکیوں میں جانا، ایک ہے رہنا ہی نیکیوں میں۔ تو وہ لوگ نیکیوں کے اندر رہتے تھے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی نیک لوگوں میں شامل ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔